پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لیکن نیازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر خان صاحب نے ایک تبدیلی کا فیصلہ کیا، یہ تبدیلی صوبے تک آپ محدود دیکھ رہے ہیں، یا بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے یا کچھ رہنماؤں کے جو تحفظات رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی درست ہیں، اور آپ مرکز میں بھی کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے ایک تبدیلی سمپلی کے پی کے صوبے میں نہیں کی، اس سے بہت ساری اہداف اچیو کیے ہیں۔ اگر عمران خان کی ذات کے حوالے سے کریں کہ لوگوں نے ایک خبر پھیلانی شروع کر دی کہ شاید -1 ہو گیا ہے، عمران خان کی پارٹی میں سنی نہیں جا رہی، تو عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ کسی کو سی ایم لگا بھی سکتے ہیں، سی ایم ہٹا بھی سکتے ہیں، اور جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے وہی بندہ چلے گا۔ اور وہ آپ کے سامنے ہوا کہ 92 بندوں نے علل اعلان عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیا ہے۔ تو دیکھیں، پارٹی پہ تو گرفت عمران خان کی اس طرح سے ہے، تو عمران خان صاحب جب چاہیں، جس طرح سے چاہیں گے وہ پلیئر کو اتاریں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے علی امین خان کو ہٹا کے کوئی انہیں فارغ کر دیا، انہوں نے اپنے ٹویٹس میں بھی اس کا برملا اظہار کیا کہ میرے لائل ساتھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کسی اور بہتر ٹائم کے لیے ایک محفوظ کیا ہے۔ اچھا، لیکن سر یہ جو بیرسٹر سیف صاحب کا ایک بیان رپورٹ ہو رہا تھا کہ خان صاحب راضی ہیں اگر ان کو پے رول پر رہا کیا جائے تو وہ جو امن و امان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے صورتحال ہے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا آپ باضابطہ طور پر حکومت سے درخواست کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کوئی؟ دیکھیں، پیرول کی ایک پٹیشن تو علی امین خان صاحب نے بھی ایز سی ایم پہلے دائر کی تھی، مگر دیکھیں جو افغانستان کا معاملہ ہے نا وہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک ایسے ملک جس پہ آپ نے صدیوں سے 12 سال کتنے سالوں سے بار بار انویسٹ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بدلے میں آپ کو کیا ملا کہ وہ الٹا آپ پہ حملہ کر رہے، آپ کو آنکھیں دکھا رہے۔ تو جب اس طرح کا رول ہو تو ظاہری بات ہے کہ شدت سے ریئیکشن بھی آتا ہے، پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا۔ مگر دیکھیں، ہم ایسٹرن فرنٹ پہ انڈیا کے ساتھ تو لگاتار لڑ سکتے ہیں، ہم ہاسٹائل رہ سکتے ہیں، مگر ہم تمام اپنے ہمسایوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ہمیں کوئی درمیانی رستہ اپنانا پڑے گا۔ وہ درمیانی رستہ کیا ہے؟ عمران خان کوئی منفرد بات نہیں کر رہے، کل جو فضل الرحمان صاحب نے بات کی انہوں نے بھی یہی کہی کہ میری وہاں کے میرے خیال سے انہوں نے اسی فورن منسٹر کی بات کی کہ میرا رابطہ ہے، تو وہ بھی انگیج کرنے کی پوزیشن میں، اور لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں، آپ کے قبائلی لوگ جن کے ٹرائبز اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، آپ لوکل اس ایکسپرٹیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک درمیانہ رستہ نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن سر اب جو تبدیلی آئی ہے یا جو بھی چینجز آئی ہیں وہ کل کیبنٹ میں ہوں گی یا کسی بھی حوالے سے، تو کیا اب آپ آگے بڑھنے کے حوالے سے، جیسے سی ایم کا تو ہم نے ذکر کیا، لیکن مرکز میں پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، اور حال ہی میں جو آپ نے کمیٹیوں سے استعفوں کا فیصلہ کیا، استعفے جمع بھی کروا دیے، کیا اس پر اب نظر ثانی ہو سکتی ہے کہ کچھ چینجز آئی ہیں تو ان کا دوبارہ حصہ بنا جائے اور آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں، پارلیمانی پروسیس میں جنرل رول آف تھم تو یہی ہے کہ سیاست پارلیمان کے اندر ہی ہوتی ہے۔ آپ سیاست میں آتے کس لیے ہیں؟ کہ پارلیمان میں اپنا موقف رکھیں، سارے معاملات رکھیں، اور کمیٹیز کا میں حصہ رہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایز اوور سائٹ آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں حکومت کے اوپر، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایک فیصلہ کر لیا، پل آؤٹ کر لیا ایک جمہوری عمل کے لیے تو یہ نقصان دہ ہے، مگر اب دیکھیں کہ حالات جن میں فیصلہ کیا گیا وہ کوئی آسان حالات نہیں تھے۔ یہ کمیٹیاں بنیادی طور پر ڈس فنکشنل ہوئی تھی۔ ہیومن رائٹس کی کمیٹی کا حوال متعدد دفعہ چینلز پہ ریپیٹ ہوا کہ اس کی میٹنگز بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، حالانکہ اس کے چیئرمین SIC سے تھے، یہ حامد رضا صاحب تھے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو، جب آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں تو آپ کس طرح سے اس کمیٹیز کی طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ سر نہیں، وہی دیکھیں نا کہ ان 2 ماہ میں ایسی کیا چیز ہو گئی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ماحول کمیٹیز کا بہتر ہوگا، وہاں PTI کی آواز سنی جائے گی، PTI جن کمیٹیز کی چیئرمینی ہے وہاں ایجنڈا سیٹ کریں گے، وہ ایجنڈا کیری ہوگا۔ تو ابھی تک تو حالات اس سے ابتر نظر آ رہے ہیں، بہتری کی طرف تو نہیں گئے۔ اچھا، ٹھیک ہے عمر نیازی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، بیرسٹر عمر نیازی صاحب گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔